أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صلوات پڑھ لے محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بزينب الكبرى صلوات الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأرها مع وليها الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد اما بعد فرش عزائے جناب سیدہ زینب کبریٰ پر اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے کہ انشاءاللہ آج یہ مجلس مسجد جعفریہ میں منعقد ہو رہی ہے، کل جناب زینب کے روضے پر ہو اور ہم اور آپ مل کر شہزادی کے ماتم کرنے والوں میں شامل کیے جائیں۔ آج غلام ابن غلام آپ کے سامنے ذکر سیدہ کرے گا، خدا کرے کل امام ابن امام ذکر مصائب زینب کبریٰ کرے اور ہم سب کے سب سامعین میں مطیعین میں شامل کیے جائیں۔ یقیناً اس دعا کے ساتھ استقامت، ثبات قدم، مضبوطی جگر، ایثار کامل، صبر الوفی ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ ہے کہ جسے صبر کا پہاڑ کہیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ قسم بخدا کربلا اور مابعد کربلا ان دونوں کے درمیان باہمی ربط حیات کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، یا با الفاظ دیگر سمجھ لیجئے کہ جو اسلام کو بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کو بچا لے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ تو شخصیت کے اعتبار سے دل چاہتا ہے آپ کی خدمت مقدس میں 5 مسائل پر گفتگو کروں۔ بی بی کے اسم گرامی میں اگر اسے مرکب کہا جائے تو 5 حروف ہیں، زین میں 3 حروف ہیں اور اب میں 2 حروف ہیں، اور دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر ایک الف پڑھنے میں نہیں آتا، زینب کہا جاتا ہے۔ یہ زین اور اب کا ملا کر ایک مرکب کا انداز ہے، جیسے آپ کے درمیان نام رکھے جاتے ہیں مرکب شکل میں، جیسے غلام حسین، جیسے محمد حسین الی آخر، ایسے ہی اس نام کا انتخاب خدا بند عالم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہر گھر کے بچوں کے نام تو بچوں کے بڑے رکھتے ہیں اور فاطمہ کے بچوں کے نام خود خداوند عالم رکھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نہ بیٹوں کے نام خود رکھے امیر کائنات نے، نہ بیٹیوں کے نام خود رکھے امیر کائنات نے۔ جناب سیدہ کو خدا نے جتنی اولادیں عطا کی ان اولادوں کے نام بھی خدا نے رکھے، مصطفیٰ نے سنا دیے۔ ہوا کچھ اس طرح سے، نام کا مسئلہ لفظ زینت کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے
سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کا نشان ہے نمبر 6 اور سورہ کا نام سورہ مبارکہ الصافات۔ سورہ صافات بہترین سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے فرشتوں کی اقسام بھی بیان کی ہیں، اور اسی سورہ میں پروردگار عالم نے آل یاسین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سلام علی آل یاسین والی آیت بھی اسی میں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بعض دوستوں کو الیاس کی جمع سمجھ میں آتی ہے، آل یاسین سمجھ میں نہیں آتی، وہ الگ بات۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں جس صافات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے سورہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، سورہ یاسین کے علاوہ جو سورہ کسی بیمار کے سرہانے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کی جاکنی کا عالم ہو، احتضار کا وقت ہو، موت کا وقت قریب ہو، تو سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ سورہ صافات کی تلاوت، یہ دونوں سورہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے۔ جب تلاوت کی جاتی ہے تو خدا جاکنی کو آسان کر دیتا ہے، مشکل موت مشکل نہیں رہتی کہ مشکل کشا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو انسان اگر سورہ صافات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کم از کم ہفتے میں ایک دن تو پڑھ ہی لے جمعے کے دن، تاکہ اس سے پہلے کہ مجھے میری موت کے وقت کوئی اور پڑھ کر سنائے، میں پوچھوں پلٹ کے کون سا سورہ پڑھا، تو خود ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ تو لوں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ صافات کی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں آئیے، آیت نمبر 6 پہ غور کرتے۔ آیت نمبر 6 کیا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو زینت عطا فرمائی ہے، ایسی زینت جو ستاروں سے دی گئی ہے۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بارگاہ کی چھت، یہ مسجد کی چھت میں لگی ہوئے لائٹس ہیں، اور لائٹس کی روشنی اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ ان لائٹس کا انتظام کیا گیا تاکہ روشنی پورے ہال میں پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے وال پہ لائٹ لگائی جاتی بات اور ہوتی، اوپر سے آنا اور ہے، طرف سے آنا اور ہے۔ خدا نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں سے۔ لفظ زینت کا مسئلہ، لفظ ستاروں کا مسئلہ، اور پھر جناب زینب کے نام کی عظمت کا حوالہ۔ غور کیجئے، زینت کہتے کسے؟ زینت کہتے ہیں آرائش کو، زینت کہتے ہیں سجاوٹ کو۔ زینت کے اور معنی بھی ہیں، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، فرماتے ہیں شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ تو گویا ہم اپنے وجود کو دیکھیں ایک مرتبہ، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم زینت آل محمد بنیں؟ عجیب جملہ ہے یہ، مولا نے کیا کہہ دیا ہے کہ کونو لنا زینا، اے ہمارے شیعو تمہیں چاہیے کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ کیا مطلب ہے کہ جیسے ستاروں کو دیکھ کر لوگ خدا کی صنائیت کی تعریف کرتے ہیں، ایسے تمہیں دیکھ کر لوگ آل محمد کی تعریف کریں کہ جن کے چمکتے ہوئے ستارے ایسے ہیں، وہ خود قمر کیسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا بتانا چاہتے ہیں، یا پھر روایت خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ کو چاہیے کہ اپنی مجالس کو زینت دیں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو مجالس کو زینت ہے ذکر علی سے، اور اہل ایمان بنے ہیں زینت آل محمد کے لیے۔ ستارے بنائے خدا نے زینت آسمان کے لیے۔ تو زینت کے معنی آرائش کے، خوبصورتی کے، سجاوٹ۔
عجیب بات، کوئی کسی کی زینت ہے اور کوئی کسی کی زینت ہے۔ خواتین کے لیے حجاب زینت ہے اور اہل ایمان مردوں کے لیے ریش مبارک زینت ہے، اور رجب کی دعا پڑھتے ہوئے تو خود بخود اس کی اہمیت کا احساس ہو ہی جاتا ہے۔ تو کس کے لیے کیا زینت ہے؟ اللہ اکبر۔ مومن کے گھر کی زینت مولا عباس کا علم، مومن کے دل کی زینت محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو لفظ زینت کا استعمال کن کن مقامات پر ہوا؟ بہت ہی آسان الفاظ کے اعتبار سے کہ جب تلاش کرتے ہوئے زینت کو چلے، عجیب بات ہے، بیٹے تو سنا تھا کہ باپ کے لیے زینت ہوا کرتے ہیں، یہ بیٹیاں کب سے زینت ہونے لگی؟ عجیب بات نہیں ہے؟ زمانہ جاہلیت سے اتنا قریب ہے صدر اسلام کا زمانہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھتے تھے۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، ایک ہے لفظ زین، ایک ہے لفظ شین، اور شین سمجھ میں آ جائے اگر ان شانئک میں شانئہ سمجھ میں آ جائے، یعنی قابل نفرت، یعنی ایک دشمنی کا انداز، زین کے مقابلے پر ذلت کا عنوان۔ اگر زین زینت ہے تو شین ذلت ہے۔ اس زمانے میں جبکہ بیٹیاں باپ کے لیے باعث ذلت ہوتی تھیں، خدا نے اپنے علی کو بیٹی عطا کی، اس کی زینت بنا کر۔ اور جملہ یاد رکھیں، مولا کائنات کی زینت ہیں۔ اگر علی نہ ہو تو کائنات میں زینت ہی نہ ہو۔ تو جو کائنات کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو لفظ زینت سے آپ کی خدمت مقدس میں بات کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے، اب اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کی ایسی ہو جو آپ حل کروانا چاہتے ہو، یاد رکھیے آل محمد کے تمام تر ازواج مقدسات باب الحوائج ہیں۔ جس گھر کا 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہو، اس گھر کے بڑوں کی کیا بات کر، جس کی اپنی مٹھیاں نہ کھلی ہوں وہ ہماری بند قسمت کھول دے، تو پھر اس کا کیا کہنا جو اسلام کے ہاتھوں کی بندھی رسیاں کھول دے۔ اللہ اکبر، بات کو پلٹ دیجئے، اس کا کیا کہنا جو بندے ہاتھوں سے یزیدیت کے ہاتھوں کو باندھ دے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ تو توسل جناب زینب کبریٰ، چونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ تاریخ منائی کم جاتی ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس تاریخ کو ذرا سا بڑھائیے آگے، کہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس سال بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ اس سال میں اس تاریخ کو جناب زینب کبریٰ کے روضہ مقدس تک پہنچ سکوں۔ خدا نے شرف عطا کیا کہ شہزادی کا میلاد منایا، شہزادی کے روضے پر، اس تاریخ کے اعتبار سے جو وہاں منائی جاتی ہے، نہ کہ پہلی شعبان۔ آپ کے یہاں کا مسئلہ اور جناب زینب کبریٰ کے روزے پر آپ کی میلاد منائی جاتی ہے جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ، اور شہادت منائی جاتی ہے رجب کی 15 تاریخ۔ اور ہمارے یہاں چونکہ میلادوں کا سلسلہ ایسا رہتا ہے کہ 13 رجب کی خوشی کو آگے بڑھاتے بڑھاتے ہم ہر ایک آنے والی تاریخ میں میلاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص طور سے آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑتے ہوئے آپ جہاں جہاں تک بات پہنچا سکتے ہوں اس کو گائیڈ کیجئے کہ اس شب کو، اس روز کو منائیے روز شہادت جناب زینب کبریٰ۔ اگر کوئی 24 صفر کو مناتا ہو کہ 22 صفر کو مناتا ہو، وہ مناتا رہے، اس کو چھوڑے نہیں، لیکن اس تاریخ کی عظمت کا خیال کرنا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے یک نہ شد 2 شد،
وہاں پر بھی ثواب ملے، یہاں پر بھی ثواب. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اب جناب زینب کبریٰ کا توسل یاد رکھیں، تمام تر حاجات کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دروازے قرار دیے گئے. تو 2 رکعت نماز توسل، یہ وہی نماز جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر ہدیہ پیش کرنے کی. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا آتینا. یہ تو اتنا آسان سا نسخہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کسی کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی. اس نماز کا نام نماز ہدیہ ہے. ہدیہ بخدمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ. جس کو جو چیز پسند ہو اسے وہی تو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. کسی کو مٹھائی پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، اور آل محمد کو نماز بڑی پسند ہے. تو ہدیہ کیجئے آل محمد کی بارگاہ، خاص طور سے بیوی کی بارگاہ میں. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. 14 کے ماننے والے تو 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد شہزادی کونین جناب زینب کبریٰ، شہزادی کونین کی ثانی جناب زینب کبریٰ، آپ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 69، 1 کم 70، 69 جسے کہتے ہیں اردو میں. اس تعداد میں درود کی تلاوت کریں. 2 رکعت نماز، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 69 مرتبہ 69 ٹائم آپ پڑھیں گے درود. اور یہ 3 عمل پھر ہدیہ کریں گے جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں. پھر اپنی حاجت طلب کریں گے. اور 1 رات کا عمل نہیں ہے، یہ 14 دن کا عمل ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی 14 دن مکمل ہونے سے پہلے بھی اگر حاجت پوری ہو جائے تو عمل 14 تک ہی مکمل کیجئے کہ پہلا حصہ تمنا میں تھا، بعد کا حصہ شکرانے میں ہو جائے گا. تو توسل کا طریقہ جو علماء نے بتایا. اب آئے گی، میں نے 5 کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جس سرنامہ کلام کی آیت کے اعتبار سے آیت نمبر 6، اور عجیب اتفاق ہے جناب زینب کبریٰ کے اسم گرامی میں 5 حروف زین اور اب کے اعتبار سے، اور شہزادی کو 5 معصومین نے اپنی آغوش میں پالا. جناب زینب کبریٰ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے 7 معصومین کا دور دیکھا ہے. 14 میں سے 7 معصومین کا دور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا. یعنی 5ویں امام علیہ السلام تک جناب زینب کبریٰ اس سرزمین پر روبہ حیات ظاہر رہی.